الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی گاؤں بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں، سینما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں، فحش و عریانی سے مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی و رومانی ناولوں کے مطالعہ میں سکون کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا یعنی پوچھا تو جواب ملا۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو، اللہ عز و جل کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ عز و جل سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں۔ غافل انسان اپنے رب عز و جل کو یاد کر دل کی اجڑی بستی آباد کر۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا۔ غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ ان تمام احادیث سے جماد یعنی بے جان چیزیں مثلا پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ شجر و حجر، جمادات اور حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا اس نے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، کسی درخت پر کلہاڑی اسی وقت چلتی ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا۔ آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ عز و جل میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں یاد الہی عز و جل سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا
جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ عز و جل سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ عز و جل سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، یعنی مر گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا، اللہ عز و جل نے بھی مجھ پر رحم کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔